السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں میں بیجا سوالات کرنے کا رجحان اور مزاج دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عام طور پر لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں جو نہ تو اسلامی احکامات سے متعلق ہوتے ہیں، نہ ہی ان کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں اس کے بارے میں کوئی باز پرس ہوگی۔ ان کے سوالات الگ الگ ہوتے، مختلف ہوتے۔ کوئی تو یہ پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب کیا زلیخا کو جنت میں جوانی ملے گی؟ کوئی یہ پوچھتا ہے کیا یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی شادی ہوئی تھی؟ کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا ہے؟ کوئی یہ پوچھتا ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، ان کو دوزخ میں کیسا عذاب دیا جائے گا؟ ایسے سوالات لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ایسے سوالات کرنے کی قرآن کریم میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ لہذا اس آیت کی تفسیر میں صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے، بولے نہیں، لیکن وہ صحابی بار بار اپنا سوال دہراتے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو امت پر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ پھر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو زیادہ سوال کرنے سے رکو، باز آ جاؤ، ورنہ تو تم سے پہلی امتیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئی، تباہی اور بربادی کا ذریعہ ان کا یہی زیادہ سوالات بنے۔ لہذا جتنا میں کہوں اتنا کر لو، جہاں میں رک جاؤں وہاں پر تم لوگ رک جاؤ۔ یہ امت میں زیادہ سوالات کا جو مزاج بننا ہے اس کی خرابی ہے، تین بڑی خرابی۔ ایک تو یہ کہ بے ضرورت کے سوالات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، ان سے کیا ہے ایک مومن کے ایمان میں ڈگمگ ہو سکتا ہے، ان کا ایمان جو ڈگمگایا جا سکتا ہے، لہذا ایک مومن کو زحمت اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ دوسرا زیادہ سوال سے انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زمانے گزشتہ میں زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے امتوں کی تباہی ہوئی ہے اور تباہی کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں، لہذا اس لیے زیادہ سوالات کرنے سے بچنا چاہیے۔ سوالات سے بچنا چاہیے، انسان اس سے گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا امت کو چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی کی فکر کرے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کرنے سے متعلق ہے ان کے طریقے پوچھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنے کی فکر کریں، کوشش کریں، یہ اصل ہے۔ اور زیادہ سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خاص طور پہ ایسے سوالات سے جن کا تعلق اسلامی احکام میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کے متعلق کوئی باز پرس ہوگی، ان سوالات سے تو بالکل ہی بچ جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ سلسلہ ابھی کا نہیں بلکہ بہت پہلے بھی ہیں۔ ایک مشہور تابعی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے داڑھی پر مسح کرنے کا مسئلہ کسی شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی کہ انگلیوں سے داڑھی کا خلال کر لو۔ وہ شخص وہ زیادہ سوال کرنے کا بیمار تھا، وہ مرض تھا اس کے اندر، وہ بولا حضرت وہ شخص مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے کہ داڑھی ہو سکتا ہے نہ بھیگے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا پھر ایک کام کرو، داڑھی کو تم رات میں ہی پانی میں بھگو دو۔ اسی طریقے سے امام شافعی سے ایک شخص نے پوچھا کیا حالت احرام میں انسان اپنے بدن کو کھجلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کھجلا سکتا ہے۔ وہ شخص بولا، وہی بیمار تھا، وہ زیادہ سوالات کا، کہنے لگا کتنا کھجلا سکتا ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا جب تک ہڈی نظر نہ آئے کھجلاتے رہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے عمرو بن قیس کوفی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اگر انسان کے کپڑے، جوتے اور پیشانی وغیرہ میں مسجد کی کچھ کنکری یا ریت وغیرہ لگ جائے تو وہ ان کا کیا کرے؟ تو انہوں نے جواب دیا پھینک دے۔ وہ شخص بولا لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنکریاں جب تک دوبارہ مسجد میں نہ پہنچا دی جائیں وہ جو ہے چیختی رہتی ہیں۔ تو وہ بولے پھر انہیں چیخنے دو، اس وقت تک چیخنے دو جب تک کہ ان کا حلق نہ پھٹ جائے۔ وہ شخص بولا سبحان اللہ، بھلا کنکریوں کا بھی حلق ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا پھر وہ کیسے چیختی ہیں؟ جب ان کا حلق نہیں ہے تو وہ چیختی کیسی ہیں؟ اسی طریقے سے ایک اور لطیفے کے طور پر امام اعمش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام شعبی کے پاس آ کر پوچھا ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے، شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ تو ایک آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھا جب میں اپنے کپڑے اتار کر ندی میں، تالاب میں غسل کرنے کے لیے جاؤں تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھوں یا کسی اور طرف کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا بہتر ہے کہ تم اپنا چہرہ کپڑے کی طرف رکھو تاکہ کوئی انہیں چرا کر نہ لے جائے۔ تو یہ جو کچھ مثالیں تھیں کہ لوگ باغ جو ہے سوالات کرتے ہیں، اس لیے سوالات سے بچیں، علماء سے وہی سوال کریں جن کا تعلق اسلامی احکام سے ہے یا جن کے بارے میں آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی، اور ویسے سوالات جن کا تعلق نہ آخرت سے ہے نہ انسانی زندگی سے ہے ان سوالات کو حل کر لیا جائے، لیکن پورا دین ہی ان سوالات کے حل میں نہ سمجھا جائے۔